السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کے حوالے سے ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سے سٹیپ ہیں جس کو ہم فالو کریں تو ہماری ڈگری آ جائے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے تمام سٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ ود ان ٹائم آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو سب سے پہلے جی آپ نے چلے جانا ہے، آپ نے گوگل سرچ بار میں چلا جانا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے لکھنا ہے جی AIU چلان فارم۔ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے AIU چلان فارم۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے سلیکٹ دی کیٹیگریز، تو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے، ادر اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ نے اسٹوڈنٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے نیکسٹ پر کلک کیا تو کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے جو آپ سے پوچھی جائے گی اور آپ نے بتانی ہے۔ تو یہ بیسک انفارمیشن ہے، یہ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے، آج کا رول نمبر نہیں ہے، رجسٹریشن نمبر چل رہا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جی، اس کے بعد آپ نے اپنے فادر نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو کس مقصد کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو یہ آپ نے لکھنا ہے جی۔ آپ نے ڈگری کے لیے کیا تھا تو یہ آپ نے ڈگری لکھ لیا جی۔ اس کے بعد آپ پروگرام سلیکٹ کریں گے کہ کس پروگرام کی آپ نے ڈگری لینی ہے جی۔ تو یہاں پر آپ نے پروگرام اپنا سلیکٹ کر لینا ہے، آپ نے میٹرک کی ڈگری لینی ہے، FA کی، BA کی، MA کی۔ اس بار ہم جو ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جی وہ ماسٹر پروگرام کی ہے، تو اس میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماسٹر لیول ڈگری ہے جی، MSc B.Ed وغیرہ، اور یہاں پر نارمل فیس ہے، یہاں پر ارجنٹ فیس ہے۔ تو یہ آپ نے نارمل میں لینی ہے، ارجنٹ میں لینی ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کی جو پاس کیا ہوا ہے، آپ کی ڈگری پاس کیا ہوا 1 سال ہو گیا تو پھر آپ نارمل پر اپلائی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی ریسنٹلی پاس کیا ہے، 1 ماہ ہو گیا، 2 ماہ ہو گیا، 3 ماہ، تو پھر آپ نے ارجنٹ پر اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ 1 سال پہلے ہم پاس کر چکے ہیں تو ہم نارمل پر اپلائی کر دیں گے۔ یہاں پر کلک کیا جی، جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے، آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے۔ یہ اس طرح کا انٹرفیس ہے، تو آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے، یا آپ نے اس کو سیو کر کے بعد میں آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ آپ کا جو نام ہے علی زمان آ جائے گا، اس کے بعد جو آپ کا فادر نیم تھا وہ زمان ہے، اس کے بعد آپ کا جس دن آپ نے یہ رول نمبر، آپ کی ID، یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کی جو ڈگری فیس ہے یہ بھی کریکٹ لکھی ہونی چاہیے وہاں پر۔ ہم نے نارمل کے لیے اپلائی کیا تو 1500 روپے اس کی فیس ہے، اور نیچے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے ہاتھ سے فل نہیں کرنا، جو یہ نہیں کہ آپ اس کا فارم کا پرنٹ لیں اور اس کو ہاتھ سے فل کریں، ایسے نہیں، آپ نے اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے ہی آن لائن اپنی جو فارم ہے اس کو فل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے ماسٹر لیول کی ڈگری کے لیے اپلائی کیا تو یہاں پر ماسٹر لکھا ہونا چاہیے، نارمل فیس جو 1500 روپے ہے۔ تو یہ اس طرح کا آپ کو 3 پڑتے ہیں جو آپ نے فیس پے کرنے ہیں جی۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو فل کر لینا ہے، اس کا پرنٹ لے لینا ہے۔ تو اگر آپ بینک میں فیس جمع کروانا چاہتے ہیں تو بینک میں فیس جمع کروا دیں، اگر آپ ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے فیس جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے ایزی پیسہ جیز کیش، تو یہاں پر کروا دیں۔ بہتر ہے کہ آپ ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے کروائیں کیونکہ یہ آسانی سے ہے۔ اگر آپ بینک میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے اوپر لکھ دیا کہ آپ جو عسکری بینک ہے اس میں جمع کروا سکتے ہیں، اس کے بعد بینک اسلامی ہے، میزان بینک ہے، فیصل بینک ہے، تو یہ تمام بینک اوپر لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی آپ نے گوگل پر دوبارہ جانا ہے، وہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی، ادھر آپ نے لکھنا ہے جی AIU ڈگری فارم۔ تو یہ آپ کو جو ڈگری فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، آپ کے سامنے فائنلائز ڈگری فارم ہے، تو آپ نے اس پر کلک کر دینا جی۔
جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فل کر لینا ہے جی۔ اور اس کو ہم نے فل کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کس طرح فل کرنا ہے۔ یہ بیسک انفارمیشن ہے جو آپ نے پہنچا دینی ہے، آپ کو جو ہم نے فل کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو پراپر فل کرنا ہے، جس طرح یہاں پر فل کیا ہوا ہے آپ نے وہاں سے اچھی طریقے سے دیکھ کر فل کر لینا ہے، اور اس کا بھی آپ نے پرنٹ لے لینا ہے۔ یہ 2 پیج ہیں تو اس کا بھی آپ نے پرنٹ لے لینا ہے، اور یہاں پر کچھ جو آپ کے لیے وضاحت لکھی گئی ہے کہ ڈگری فارم کے لیے آپ کی کون سی دستاویزات چاہیے، تو یہاں پر جو سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ لینی ہے تو آپ نے ہم کیونکہ بڑی کلاس کی ڈگری ہے تو اس میں ماسٹر لیول کی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کی میٹرک، ایف اے، اصل سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں ہونی چاہیے، میٹرک، ایف اے، بی اے، ان کی جو ڈگریز ہیں ان کی جو آپ نے تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگانی ہے، اور ساتھ آپ کا شناختی کارڈ ہوگا۔ تو یہ تقریباً ساری وضاحت آپ پڑھ لیں گے جب بھی آپ فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ جو ہم نے اپروو کیا ہے تو وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ڈگری فارم ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے فل کیا تھا، تو آپ کو یہاں پر ارجنٹ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اگر نارمل پر کیا تو آپ نے نارمل لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، اوپر آپ نے یہ پروگرام لکھا ہوا ہے کہ کس آپ نے پروگرام کے لیے ڈگری لے رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ماسٹر لیول کا پروگرام، کیونکہ ہمارا ماسٹر تھا تو ہم نے ادھر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جو گروپ کا نام ہے وہ آرٹس ہے تو ادھر لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے جی یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نے اردو میں اپنی بلدیت لکھنی ہے۔ اس کے بعد انگلش میں آپ نے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، نیم اور سن آف یا ڈاٹر آف، یہاں پر آپ نے ان ڈبوں کے اندر اپنا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، ڈاک کا مکمل پتہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے ڈاک کا مکمل پتہ لکھا تھا، اور اس کے ساتھ یہ آپ نے موبائل فون ہے یہ لازمی لکھنا ہے، تو یہاں پر آپ کا موبائل فون نمبر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر آپ نے ای میل بھی لکھنی ہے، تو یہ ہم نے ای میل لکھی تھی۔ اس کے بعد اگر چلیں تو پھر یہ ڈگری کے لیے آپ نے انفارمیشن جو دی ہے، یہ ڈگری کے لیے تھی کہ ہمارا جو نارمل فیس تھی 1500 روپے تھی، اور ری اپیئر نہیں تھا، تو یہ ہم نے جس کے ذریعے یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے جو آپ نے فیس کا چلان فارم جو پے کیا، تو وہ آپ کو جو 16 حصوں کا غالباً ہوتا ہے یا 14 کا، تو وہ آپ نے ادھر لکھ لینا ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جی۔ ڈیٹ کے بعد پھر آپ نے کس طریقے سے فیس پے کی ہے، یہاں پر جائز کیش ہے، جائز کیش کے ذریعے فیس پے کی گئی تھی، تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا تاریخ پیدائش کا جو ہے میٹرک کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر جو لکھا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنا آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ ادھر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو آپ کی پاس شدہ جو سبجیکٹ ہے اس کی انفارمیشن لکھنی، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ اسپرنگ 22 میں تھا، تو آپ نے اسپرنگ 22 لکھنا ہے، اور اس کوڈ لکھنا ہے، اور اس کے حاصل کردہ نمبر لکھ دینا ہے۔ یہ جو درمیان میں ڈیش کے نشان ہے اس کا مطلب اسپرنگ 22 ہے، یہ بار بار نہیں لکھنا۔ اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فل آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ آپ نے اپنا پورے جو 4 سیمیسٹر ہیں 8 سیمیسٹر ہیں اس طرح آپ نے اپنی انفارمیشن لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے جی کہ میرا کوئی ویوا وغیرہ نہیں تھا، آپ نے سگنیچر اپنے کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنا جو ایڈریس ہے وہ لکھ دینا ہے۔ یہ جو ایڈریس ہے آپ نے اچھی طریقے سے لکھنا ہے، کیونکہ اسی پر ہی آپ کی بکس وغیرہ بھی آتی تھی اگر آپ یہ کہ دے رکھتے کہ، تو ابھی یہ جو آپ نے پتہ لکھا ہوا ہے اسی پتے پر آپ کی جو ڈگری ہے یونیورسٹی کی طرف سے آنی ہے، تو آپ نے لکھنا ہے جی ادھر اپنا نام لکھ لینا ہے، ولدیت لکھ لینا ہے، ڈاک کا مکمل پتہ لکھ لینا ہے، تحصیل لکھنی ہے، ضلع لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے موبائل فون نمبر بھی لکھ دینا ہے۔ یہ دونوں آپ نے جو پرتیں ہیں یہ فل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں یہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو تفصیل بھی بتا دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے یہ لگا لینا ہے آپ کے جو پاس کیا آپ کا ریسنٹلی جو کلاس آپ نے پاس کی ہے اس کے جو اس طرح آپ نے 4 سیمیسٹر 8 سیمیسٹر آپ کا رزلٹ آئے تو آپ نے اس سارے کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے،
یہ 4 سیمسٹر ہوں گے تو 4 ہیں، اگر یہ 8 سیمسٹر ہوئے تو پھر یہ 8 بن جائے گا۔ اگر آپ کوئی 15-20 دن یا 1 ماہ انتظار کر لیتے ہیں تو وہ اس طرح یونیورسٹی کا آپ کو پورا رزلٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے اپنے CMS اکاؤنٹ سے بھی اس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ساری انفارمیشن ہوگی، آپ نے یا تو اس کا پرنٹ لے لینا ہے، اگر آپ نے اس کا پرنٹ نہیں لینا تو یہ آپ کے جتنے بھی رزلٹ ہیں جو پریویس پاس رزلٹ ہیں تو ان کے آپ نے سارے کے پرنٹ لے لینے ہیں۔ اگر 20 دن اگر 1 ماہ ہو گیا تو پھر یہ آپ کو یونیورسٹی کی جو CMS پورٹل پر یہ بھی آپ کو مل جائے گا، اگر مل گیا تو پھر یہ ایک ہی کافی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے اس کو پراپر اس کی کاپی لے لینی۔ اب ڈاکومنٹ کون کون سے ساتھ لگنے ہیں آپ یاد رکھ لیں کہ ڈاکومنٹ اگر جو بھی آپ ڈگری FA کی منگوا رہے ہیں تو پھر میٹرک کی جو آپ کی ڈگری ہے اس کے آپ کا جو اس کو تصدیق شدہ کرانا ہے کسی گورنمنٹ ٹیچر سے جو یونیورسٹی جو SST ہو، جو ہائی اسکول کا ہو اور یا ہائر سیکنڈری کو، آپ نے اس کو تصدیق کرا لینی ہے کاپی میٹرک کی، انٹر کی، BA کی۔ اس کے بعد آپ کا جو ڈگری فارم ہے وہ آ جائے گا، آپ کا چلان فارم ہے، اس کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے، اس کو پراپر جو آپ کا ڈگری فارم ہے اس کو فل آؤٹ کر لینا ہے۔ تو آپ نے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی لگا لینی ہے۔ تو یہ تمام جو ڈاکومنٹ ہیں یہ آپ نے پورے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پتے پر اس کو بھیج دینا ہے کہ شعبہ امتحانات بلاک نمبر 3 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس پر آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہے بھیج دینے، میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے بھیجنے ہیں۔ یہ آپ کو ڈاکومنٹ نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ جس ڈگری کی آپ نے کوئی بھی ڈگری ہے جو آپ نے لینی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو سرکاری گیزٹ آفیسر سے تصدیق شدہ ہوگی، مطلب آپ کسی ہائی اسکول کے ٹیچر سے تصدیق کروائیں گے۔ اس کے بعد یہ تفصیل ہے، آپ نے کسی بھی جو پاس شدہ ہے، جو میٹرک ہے، FA ہے، اس کی آپ نے ڈگری لگانی ہے۔ اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ نہیں لگانا، اگر آپ نے رزلٹ کارڈ لگایا تو آپ کا آبجیکشن لگ جانا ہے۔ آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی جو پریویس آپ نے پاس کی کلاسیں، آپ نے اس کی ڈگری لگانی ہے، اس کو تصدیق کروا کے پھر آپ نے بھیج دینا، اور جو جس سے آپ نے تصدیق کرانا ہے اس کا جو سٹیمپ ہے اس پر اس کا نام اور SST کا جو عہدہ ہے وہ بالکل کلیئر نظر آنا چاہیے۔ یہ آپ نے خود سے بھی پڑھ لینا ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے اس پتے پر بھیج دینا ہے، اور آپ نے 1 ماہ کے بعد یا 45 دن کے بعد ودن 1 منتھ آپ نے ضرور، ابھی اگر آپ کی ڈگری نہیں آ رہی، ویسے تو یہ 45 دن میں آتی ہے، تو 1 ماہ کے اندر اندر آپ نے اپنا آبجیکشن چیک کر لینا ہے کہ آپ کا کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا دوبارہ گوگل پر، آپ نے یہ سارا ڈاکومنٹ ہے بذریعہ ڈاک بھیج دیا تھا۔ 1 ماہ کے بعد آپ نے اس طرح کی جو انٹرفیس ہے آپ کو نظر آ DTS ڈگری ٹریکنگ سسٹم ہے، تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 ماہ ہو گیا اپلائی کیا ہوئے، 4 ماہ ہو گیا، 6 ماہ ابھی تک ڈگری نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر سمپل کلک کر دینا ہے جی، اور ادھر آپ نے جو ہے پروگریس ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جی۔ جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈگری ٹریکنگ اپنا جو رول نمبر ہے، رجسٹریشن نمبر ادھر لکھیں گے، اور یہاں پر اس سے نیچے جو اپلیکیشن کا سٹیٹس ہوگا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اپلیکیشن کا سٹیٹس کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس طرح اگر کوئی آپ کا آبجیکشن لگ گیا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، وہ پر ریڈ لکھا ہوگا کہ آبجیکشن سٹیٹس ہے، کہ آپ نے جو فیس ہے اس کی ری اپیئر کی فیس تھی وہ اس نے نہیں جمع کروائی۔ عام طور پر یہ آبجیکشن نہیں آتا، زیادہ تر جو اعتراض آتا ہے کہ وہ آپ نے میٹرک کی ڈگری نہیں بھیجی یا FA کی ڈگری نہیں بھیجی یا BA کی نہیں، کیونکہ آپ رزلٹ کارڈ لگا دیتے ہیں، جو اصل یونیورسٹی کی ڈگریز ہوتی ہے یا بورڈ کی ڈگری ہوتی ہیں وہ نہیں لگاتے، رزلٹ کارڈ بھی لگا دیتے ہیں۔ ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اعتراض لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ نے ودن 30 ڈے اس جو اعتراض ہے اس کو ریموو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ جو لیٹر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا آپ نے پرنٹ کر کے یہ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا۔ اگر ڈگری میٹرک کی مسنگ ہے تو وہ ساتھ لگا دینی، اگر FA کی مسنگ ہے جو یہاں پر لکھا ہوگا ڈاکومنٹ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اور ساتھ اس کا بھی پرنٹ
لے کر اس کو بھی آپ نے ڈاک خانے کے ذریعے بھیج دینا ہے۔ اگر آپ کا کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا تو وہ بتا دیں گے جی آپ کے جو آپ کاغذات ہمیں وصول ہو گئے ہیں تو آپ کو جلد ڈگری مل جائے گی۔ تو یہ اگر چیزیں آپ فل آؤٹ کریں گے پراپر، تو اگر یہ دوبارہ آ جائے تو پھر بھی آپ نے اسی پتے پر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا آبجیکشن لگا تو آپ نے آبجیکشن کو ریموو کر کے جو بھی ڈاکومنٹ وہ مانگ رہے ہیں ان کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ بر وقت آپ کے جو گھر کا پتہ دیا ہوا ہے جو آپ نے 2 پرتوں پر لکھا تھا وہ یہاں پر آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایک بات جو ابھی فیس ہے آپ نے جائز کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح پے۔ اگر آپ نے یہ ایزی پیسہ ہے، اگر اس کے ذریعے آپ نے فیس پے کرنی ہے تو آپ فیس پے کر سکتے ہیں جی۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے، یہاں پر آپ نے سی آل پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ سی آل پر کلک کریں گے اس کے بعد جو اگلا آپشن آ رہا ہے وہ ایجوکیشن کا ہوگا جی، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایجوکیشن لکھا ہوا۔ تو جہاں پر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پر کلک کریں گے جی، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہم نے چلان فارم تھا سب سے پہلے لیا تھا اس کا آپ نے پرنٹ بھی لے لینا ہے اور اس کو آپ نے جو پے بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے وہ جو چلان فارم ہے یہاں پر پے کر دیا، آپ کا جو نام ہے وہ بھی نظر آ جائے گا آپ کو۔ یہ 1500 ہے یا 3000، یہ آپ کے نارمل ہے تو 1500، اگر ارجنٹ ہے تو یہ 3000 ہوگی۔ یہاں پر آپ نے اس کو پے کرنا ہے، اور اس کا آپ جو پیڈ ہے فی واچر ہے اس کا بھی آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ساتھ ہی بھیج دینا کیونکہ یہ آپ نے فیس پے ہے۔ تو آج کا جو مکمل اور پراپر طریقہ کار تھا کس طرح ڈگری لینی ہے تو وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔